بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ سبق ہجرت نبوی پڑھ چکے ہیں اور اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات متن کے مطابق حل کریں گے۔ اس مشق کو حل کرنے کے کچھ تدریسی مقاصد ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشقی سوالات کے ذریعے سبق کا مفہوم واضح کرنا۔ نمبر 2، تحریری مہارت میں بہتری لانا اور املا کی غلطیاں دور کرنا۔ نمبر 3، طلباء میں غور و فکر کی صلاحیت میں بہتری لانا۔ نمبر 4، اعراب سازی یا اعراب لگانا سکھانا۔ عزیز طلبہ، اب ہم مشقی سوالات کے جواب متن کے مطابق حل کریں گے۔ ہمارا سوال نمبر 1 ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ہجرت سے مراد ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حکم سے نبوت کے 13ویں سال اپنے پیارے شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا ہجرت نبوی کہلاتی ہے۔ یہ جواب دوبارہ ایک بار پھر سن لیں۔ ہجرت سے مراد ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے 13ویں سال اللہ کے حکم سے اپنے پیارے شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا ہجرت نبوی کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی کون تھیں؟ اب اس سوال کا جواب سن لیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ یہ جواب دوبارہ سن لیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ سوال نمبر 3، سراقہ بن جوشم کیسے تائب ہوا؟ سراقہ بن جوشم کیسے تائب ہوا؟ اب اس کا جواب سن لیں۔ سراقہ بن جوشم کی فال بھی اس کے حق میں نہ نکلی، پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور امن کی تحریر لکھنے کی درخواست کی۔ اس طرح وہ تائب ہوا اور یہ امن کی تحریر لے کر مکہ لوٹ گیا۔ اب اس کا جواب دوبارہ سن لیں۔ سراقہ بن جوشم کی فال بھی اس کے حق میں نہ نکلی، پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور امن کی تحریر لکھنے کی درخواست کی۔ اس طرح وہ طائب ہوا اور یہ امن کی تحریر لے کر مکہ لوٹ گیا۔ اب ہمارا اگلا سوال اعراب سازی
یعنی الفاظ و تراکیب پر اعراب لگانا۔ تلفظ کا مطلب ہے کہ لفظ یا الفاظ کو درست طریقے سے بولنا یا لکھنا۔ اصلاح تلفظ کے لیے حرکات اور سکون کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اب ذیل میں چند الفاظ و تراکیب پر اعراب لگائے جائیں گے۔ ہمارا پہلا لفظ جو ہے حافظ عالم، یہ بھی دو لفظوں کو ملا کر ایک ترکیب بنائی گئی ہے، اور اس میں حافظ زوئیں کے نیچے اضافہ لگانے سے لفظ عالم کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا کیا گیا ہے، اور اس طرح یہ ایک ترکیب بن جاتی ہے۔ ہے پر زبر، الف پر جزم، فے کے نیچے زیر، زوئیں پر جزم اور زوئیں کے نیچے اضافت بھی لگائی جاتی گئی ہے۔ عین پر زبر، الف پر جزم، لام پر زبر اور میم پر جزم، اس طرح یہ ترکیب حافظ عالم بنتی ہے۔ اب ہمارا اگلا لفظ جو ہے دارالامان، دال پر زبر، الف پر جزم، رے پر پیش، لام پر جزم، الف پر زبر، میم پر زبر اور الف پر جزم لگانے سے یہ تلفظ دارالامان بنتا ہے۔ اب ہمارا تیسرا لفظ جو ہے وجود اقدس، یہ بھی دو لفظوں کو ملا کر ایک ترکیب بنائی گئی ہے، اور دال کے نیچے اضافہ لگانے سے ان کا میں ایک خاص کیا گیا ہے۔ واو پر پیش، جیم پر پیش، واو پر جزم، دال کے نیچے اضافت، الف پر زبر، کاف پر جزم، دال پر زبر اور سین پر جزم لگانے سے یہ تلفظ وجود اقدس، وجود اقدس بنتا ہے۔ اگلا ہمارا لفظ ہے قبائل، کاف پر زبر، بے پر زبر، الف پر جزم، حمزہ کے نیچے زیر اور لام پر جزم لگانے سے یہ تلفظ قبائل، قبائل بنتا ہے۔ اب ہمارا اگلا لفظ ہے محاصرہ، محاصرہ، میم پر پیش، ہے پر زبر، الف پر جزم، سواد پر زبر، رے پر زبر اور ہے پر جزم لگانے سے یہ لفظ محاصرہ بنتا ہے۔ اب ہمارا اگلا لفظ ہے عداوت، عداوت، عین پر زبر، دال پر زبر، الف پر جزم، وا پر زبر اور تے پر جزم لگانے سے یہ تلفظ عداوت، عداوت بنتا ہے۔ اب ہمارا اگلا لفظ ہے یہ تین لفظوں کو ملا کر ایک ترکیب بنائی گئی ہے، بوسہ، گاہ اور خلائق۔ ان تینوں کو ملانے سے خاص ترکیب بنتی ہے۔ اس طرح جو ہے لفظ گاہ، اس کے نیچے اضافت لگا کر ان کا ایک خاص تعلق پیدا کیا گیا ہے۔ بے پر زبر، واو پر جزم، سین پر زبر، ہے پر جزم، گاہ پر زبر، الف پر جزم، ہے کے نیچے اضافت، خے پر زبر، الف پر زبر، لام پر جزم اور کاف پر بھی جزم لگانے سے یہ ترکیب بوسہ گاہ خلائق بنتی ہے۔ اگلا ہمارا لفظ ہے قتل گاہ، یہ بھی دو لفظوں کو ملا کر ایک ترکیب بنائی گئی ہے۔ کاف پر زبر، تے پر جزم، گاف پر زبر، الف پر جزم، قتل گاہ۔ اور اس کے بعد ہمارا آخری لفظ ہے فرش گل، یہ بھی دو لفظوں کو ملا کر ایک ترکیب بنائی گئی ہے، اور شین کے نیچے اضافہ لگانے سے دونوں میں خاص تعلق پیدا کیا گیا ہے۔ فے پر زبر ہے، رے پر جزم، شین کے نیچے اضافت، گاف پر پیش اور لام پر جزم، فرش گل، فرش گل۔ اب ہمارا اگلا سوال الفاظ کے معنی اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا۔ الفاظ کے معنی بتانا
اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کرنا۔ ہمارا پہلا لفظ ہے دعوت حق۔ دعوت حق سے مراد اسلام کی دعوت دینا، مراد توحید کی دعوت دینا۔ اس کا جملہ سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار کو دعوت حق دی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ دوبارہ سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار کو دعوت حق دی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اب ہمارا دوسرا لفظ ہے ہدف۔ ہدف کے معنی ہیں نشانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کا حقیقی ہدف تھے۔ اب جملہ دوبارہ سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کا حقیقی ہدف تھے۔ اب اس کے بعد ہمارا تیسرا لفظ ہے ترکش۔ ترکش سے مراد تیر دان، تیر رکھنے کی جگہ۔ سراقہ نے ترکش سے فال نکالنے کے لیے تیر نکالے۔ دوبارہ سن لیں۔ سراقہ نے ترکش سے فال نکالنے کے لیے تیر نکالے۔ اب ہمارا اگلا لفظ ہے خون بہا۔ اس کے معنی ہے قتل کے بدلے کی قیمت۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر ایک خون بہا کے برابر انعام مقرر کیا۔ جملہ دوبارہ سن لیں۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر ایک خون بہا کے برابر انعام مقرر کیا۔ اب ہمارا اگلا لفظ ہے معیوب، اس کا برا۔ اس کا جملہ سن لیں۔ کسی کے گھر بغیر اجازت داخل ہونا معیوب بات ہے۔ کسی کے گھر بغیر اجازت داخل ہونا معیوب بات ہے۔ اب ہمارا اگلا سوال ہے واحد الفاظ کی جمع بنانا۔ اس کے لیے ہم کالم بنائیں گے۔ کالم کے ایک طرف واحد الفاظ اور دوسرے کالم میں جمع الفاظ لکھے جائیں گے۔ ہمارا پہلا لفظ ہے ہدف۔ ہدف کی جمع اہداف۔ ہدف کی جمع اہداف۔ ہمارا دوسرا لفظ ہے زنجیر۔ زنجیر کی جمع زنجیریں۔ زنجیریں۔ ہمارا تیسرا لفظ ہے جھنکار۔ جھنکار کی جمع جھنکاریں۔ جھنکاریں۔ ہمارا چوتھا لفظ ہے قبیلہ۔ قبیلہ کی جمع ہے قبائل۔ قبیلہ کی جمع قبائل۔ ہمارا اگلا لفظ ہے رائے۔ رائے کی جمع رائیں یا آراء۔ رائیں یا آراء۔ عزیز طلبہ، اس طرح سبق ہجرت نبوی کی مشق کے مشقی سوالات ہمارے ختم ہوئے، اور اب آپ کو گھر کے لیے کام دیا جائے گا۔ یہ کام اپنے کاپیوں پر بھی لکھنا ہے، اور ساتھ آپ نے ان کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے۔ سمجھائے گئے الفاظ و تراکیب کے جملے اور الفاظ و تراکیب پر اعراب لگانا اور تلفظ کی تعریف، اور دیے گئے مشقی سوالات جو ہیں مختصر سوالوں کے جوابات آپ نے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔
السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔